معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ دیار اردو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ سب ہیڈنگ: حسین شہید سہروردی کی پاکستان آمد اور عوامی مسلم لیگ۔ جناب سید حسین شہید سہروردی بھارت سے پاکستان تشریف لا چکے تھے۔ سہروردی صاحب کے آنے پر ان کی مجلس قانون ساز کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ وہ جو پاکستان کے بنانے والوں میں صف اول کے مجاہد تھے، ان کے لیے نہایت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ سہروردی آمرانہ انداز حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے حزب اختلاف کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اپنے خیالات سے قوم کو مطلع کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اگر ملک کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو جمہوری قدروں کو زندہ رکھنا ہوگا۔ 1950 کے اواخر اور 1951 کے اوائل میں جناب سید حسین شہید سہروردی نے اپنی جماعت عوامی مسلم لیگ کا سنگ بنیاد رکھا۔ جنوری 1951 میں شیخ حامد محمود کی کوٹھی واقع جیل روڈ پر ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں میرے علاوہ حامد محمود، حمید نظامی، نواب ممدوح، میاں عبدالباری اور فیض احمد فیض موجود تھے۔ ان حضرات کی موجودگی میں میں نے استعفیٰ لکھا اور مسلم لیگ سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا استعفیٰ دیا۔ اس وقت میں صوبہ مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ اس کے بعد چند ہی دنوں میں نواب ممدوح اور میاں عبدالباری کے مداحوں نے دھڑا دھڑ اپنے استعفے پیش کر دیے، جو اخبارات میں چھپنے شروع ہو گئے۔ ہم نے ایک الگ جماعت بنا لی جس کا نام جناح مسلم لیگ رکھا گیا۔ اس لیگ کے کرتا دھرتا نواب ممدوح اور میاں عبدالباری تھے۔ کچھ دنوں بعد یہ دونوں لیگیں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئیں اور اس جماعت کا نام جناح عوامی مسلم لیگ رکھا گیا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ فیض احمد فیض کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ سہروردی صاحب کے دل دادا تھے اور انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جناح عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب حسین شہید سہروردی تھے۔ سب ہیڈنگ: پنجاب صوبائی اسمبلی کا الیکشن اور جھرلو۔ 1951 1951 میں پنجاب صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے اپنی حیثیت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ کئی اضلاع میں جناح عوامی مسلم لیگ کے امیدواروں کے کیمپ تک نہ لگ سکے، بلکہ ان کے ڈھور ڈنگر تک تھانوں میں لے جائے گئے۔ ایک ابتری کی سی کیفیت تھی، کیونکہ پولیس افسروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی۔ مستقبل میں یہی روش ملک کے لیے وبال جان بن گئی۔ نوکر شاہی نے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے نت نئے طریقے وضع کر لیے تھے۔ مجھے لاہور نمبر 1 کی نشست سے جناح عوامی مسلم لیگ کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا۔ میرا مقابلہ ایک عظیم انسان سے تھا، جسے میں نے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا اور جو اس وقت صوبہ پنجاب کی مسلم لیگ کے نائب صدر تھے۔ وہ شیخ صادق حسن تھے، جن کے دامن پر کوئی بدنما داغ نہیں تھا۔ بدقسمتی سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا۔ میرا حلقہ موچی دروازہ، شالمی، لوہاری، مکلور روڈ، گوال منڈی، ریلوے روڈ، نسبت روڈ وغیرہ پر مشتمل تھا۔ پنجاب کے یہ الیکشن 10 مارچ سے 16 مارچ تک جاری رہے۔ پنجاب میں 1951 کے الیکشنوں میں جھرلو کی اصطلاح منظر عام پر آئی۔ ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو مسلم لیگ کے امیدوار کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس مدد کا پس منظر یہ تھا کہ جناب نواب زادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کسی صورت سید حسین شہید سہروردی، نواب افتخار ممدوح، میاں عبدالباری کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سہروردی صاحب کے پاکستان آنے پر تو نواب زادہ نے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو ایک وزیر اعظم کو ایک عظیم انسان کے خلاف استعمال کرنے سے
ہر صورت گریز کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ سہروردی صاحب کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی نشست بھی ان سے چھین لی گئی۔ ان حالات میں نواب زادہ صاحب بحیثیت وزیر اعظم کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ سہروردی اور ان کے ساتھی ممدوٹ اور باری کامیابی حاصل کر لیں؟ لہٰذا ان الیکشنوں میں ایسی نازیبا حرکتیں کی گئیں جن سے یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جمہوریت کو کسی صورت بھی پنپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ لاہور میں بھی دھاندلی کی گئی، مگر انداز مختلف تھا۔ ایک نوجوان افسر آفتاب احمد خان پی سی ایس الیکشن انچارج تھا۔ وہ نہایت ہی راست باز افسر تھا، کسی سازش یا گندے کھیل میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ الیکشن شفاف اور ستھرے ہونے چاہیے، مگر وہ ڈپٹی کمشنر کے ہوتے ہوئے ناکام رہا۔ میرے حلقہ انتخاب کے متعلق جو لاہور نمبر 1 تھا، مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا 120 پرچیوں یعنی بیلٹ پیپرز پر مشتمل بنڈل 100 شمار ہوگا، اور مسلم لیگ کا بنڈل جس میں 90 بیلٹ پیپرز ہوں گے وہ 100 شمار ہوگا۔ جب ڈی سی صاحب کے سامنے دونوں باکس لائے گئے جن کو پہلے ہی ترتیب دیا گیا تھا اور ان میں بنڈل بنے ہوئے تھے، میں نے کچھ بنڈلوں کو جان بوجھ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اس پر شور برپا ہو گیا۔ ڈی سی صاحب بڑے برہم ہوئے، لیکن میں بضد تھا کہ بنڈلوں کو کھولا جائے اور ایک ایک پرچی کو دیکھ کر بنڈل بنائے جائیں۔ وہ اس لیے بھی کہ کئی بیلٹ پیپروں پر کئی نشان پائے جاتے تھے۔ بے شمار پرچیوں پر انگوٹھوں کے بے ربط نشانات لگے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ووٹر نے ووٹ کس کو دیا تھا۔ ایسے سارے ووٹ رد کر دیے گئے۔ اس ساری کارروائی میں میاں محمود علی قصوری، حمید نظامی، شیخ حامد محمود بھی میرے ساتھ تھے۔ جب میری اور ڈی سی میں تلخ کلامی ہوئی، وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب جو گنتی ہوئی تو میں ہزاروں ووٹوں سے جیت رہا تھا۔ سب ہیڈنگ: پنجاب میں مسلم لیگ کی وزارت۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہو گئی اور اس کی وزارت بن گئی۔ وزیر اعلیٰ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ بنے۔ جناح عوامی مسلم لیگ کے ممبروں کی تعداد کوئی 30 کے قریب تھی۔ ہم سب اور کچھ آزاد ممبرز حزب اختلاف کے بینچوں پر بیٹھے۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد نواب ممدوٹ تھے۔ تنقید کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے، اور پھر وہ تنقید جو جائز بھی ہو اور تنقید ان پر کی جا رہی ہو جو وقت کے حکمران ہوں۔ حکمرانوں سے تو غلطیاں سرزد ہوتی ہی رہتی ہیں۔ نوائے وقت کے ماضی کے ان اداریوں کا انتقام لینا ضروری سمجھا گیا، جن میں بہت سی تلخ حقیقتوں کا ذکر کیا گیا تھا، جن کے ذکر سے حکمرانوں کے کردار کی اصلی شکل و صورت کا عکس قوم نے بخوبی دیکھا تھا۔ نوائے وقت کا یہ اندازہ اوپر سے نیچے تک ناپسند کیا گیا تھا، چنانچہ صوبائی حکومت کے حکم سے نوائے وقت کو بند کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: نوائے وقت کی پالیسی۔ جب نوائے وقت کی بندش دور کر دی گئی تو حمید نظامی نے اس کو ایسا مضبوط بنانے کا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ حمید نظامی مرحوم بڑے زیرک، عقل مند اور عقل بینا کے مالک تھے۔ حمید نظامی مرحوم بڑے زیرک، عقل مند اور عقل بینا کے مالک تھے۔ وہ یہ نکتہ سمجھ گئے تھے، اور ماضی کے جریدوں اور مدیروں کے مٹ جانے سے یہ خیال مزید مضبوط ہو گیا تھا کہ اگر آزاد پاکستان میں کسی اخبار نے باوقار انداز میں زندہ رہنا ہے تو اسے مالی طور پر خود مختار ہونا پڑے گا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آزاد ملک میں پریس کا ضبط ہونا یا اخباروں کا بند ہونا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اخبار تمام اخلاقی ضابطوں کو خیر بات کہتے یا حکومت وقت کے خلاف بغاوت کا پرچار کرنے لگ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صحافت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کاروبار منافعت بخش ہوتا ہے، اور یقیناً اس بزنس میں گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نظامی صاحب نے اس محاذ پر بڑی ہوش مندی سے کام لیا اور اس وقت کی ان با اثر شخصیتوں کو جو انہیں مالی طور پر فائدہ پہنچا سکتی تھی قائل کیا، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ان سے مدد حاصل کی، اور آخرکار وہ کامیاب ہوئے۔ مالی اعتبار سے نوائے وقت اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسے مالی محاذ پر
شکست دینا ناممکن بنا دیا گیا۔ ایک آزاد ملک میں صحافت کا آزاد ہونا اور مالی محاذ پر بے نیاز ہونا ہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ جناب حمید نظامی کی عقل مندی تھی کہ اپنے اخبار کی آزاد پالیسی کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور حکمرانوں کی بے جا خوشامد سے بچنے کے لیے صحیح سمت کا تعین کیا۔ اسی طرح دوسرے جریدے بھی جو پاکستان میں شائع ہو رہے تھے مالی طور پر کافی مضبوط ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی مختلف مدوں میں جو مدد ملتی ہے وہ بھی ان کی زندگی کو ضمانت دیتی ہے۔ اخبار کی پالیسی کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، پڑھنے والے ہر قسم کے اخبارات کو پڑھتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: جناح عوامی مسلم لیگ اور عوامی لیگ۔ سہروردی صاحب زیادہ عرصہ لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہمیں جناح عوامی مسلم لیگ کو زندہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے لاہور میرے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے نہایت ہی قریبی دوستوں اور پاکستان کی تحریک میں بے لوث کارکنوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ہم سب نے بڑی جانفشانی سے کام کیا۔ ہم سب نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ جناح مسلم لیگ والے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، صرف عوامی مسلم لیگ والے باقی رہ گئے۔ مشرقی پاکستان نے مسلم کو بھی اپنی جماعت کے نام سے نکال دیا تھا، اب وہ صرف عوامی لیگ تھی۔ مغربی پاکستان میں بے شمار دوستوں نے عوامی لیگ سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اسمبلی میں اکیلا میں ایک ممبر عوامی لیگ کا رہ گیا تھا اور آخر تک رہا۔ سب ہیڈنگ: لیاقت علی خان کی شہادت 16 اکتوبر 1951۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ کی ایک خستہ بلڈنگ کے ایک حصے میں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جسے میٹرو کہتے تھے۔ ممبران اسمبلی جن کا لاہور سے تعلق تھا اور کچھ صحافی حضرات بھی اسی ہوٹل میں اپنی شامیں گزارا کرتے تھے۔ حمید نظامی، شیخ خورشید احمد، شیخ حامد محمود، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ، میاں بدیع الزماں، میاں محمد امین، آغا شورش کاشمیری، شیخ مظہر الحق، میاں محمد یوسف، سردار ظفر اللہ، شیخ عنایت اللہ، محمد اسحاق قریشی وغیرہ ایک اچھا خاصا اجتماع ہر شام دیکھنے میں آتا تھا۔ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو ان دنوں خاص طور پر اس ہوٹل میں بہت ہی رونق ہوتی تھی۔ یہ شامیں بھی مثالی شامیں تھیں۔ اسمبلی کا سیشن شروع ہو چکا تھا۔ لاہور میں گہما گہمی تھی۔ ایک شام ہم سب دوست بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ خبر موصول ہوئی کہ کسی شقی القلب نے لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے جلسہ عام میں گولی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اس منحوس خبر نے ہماری نشست کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ یہ 16 اکتوبر 1951 کا تاریخ دن تھا۔ مرکزی کابینہ میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ غلام محمد جو وزیر خزانہ تھے اور جزوی طور پر مفلوج بھی تھے، انہیں گورنر جنرل بنا دیا گیا اور خواجہ نظام الدین کو وزارت عظمیٰ سونپ دی گئی۔ مجلس احرار کے قائدین جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کر لیا تھا، اب دولتانہ کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہے تھے۔ کراچی میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر جو انہوں نے قادیانیوں کے خلاف کی تھی کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب مسند پر بیٹھے تو قادیانیوں کے خلاف تحریک نے زور پکڑا۔ یہ تحریک اس شدت سے چلی کہ پنجاب کا دارالحکومت بنیادوں تک ہل گیا۔ جب حالات بے قابو ہونے لگے، مارشل لا لگا دیا گیا۔ خواجہ نظام الدین لاہور پہنچے اور انہوں نے آتے ہی دولتانہ کی وزارت کو برخاست کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں بھی جب 26 جنوری 1952 کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے سفارش کر دی کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے تو اس پر مشرقی پاکستان میں زبردست طوفان اٹھا۔ نور الامین کی حکومت نے دفعہ 144 تو نافذ کر دی، لیکن طلباء نے 21 فروری کو اس پابندی کو توڑ ڈالا۔ پولیس سے تصادم ہوا جس میں 3 طلباء ہلاک ہو گئے۔ ملک میں خوراک کی شدید قلت تھی۔ پنجاب میں اس قلت نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ خواجہ صاحب کو قائد ملت کا خطاب عطا کیا گیا۔ آخرکار غلام محمد نے انہیں 17 اپریل 1953 کو برخاست کر دیا۔ اسی اثنا میں گورنر جنرل غلام محمد نے واشنگٹن سے محمد علی بوگرا جو وہاں سفیر تھے
کو واپس بلا کر 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم بنا دیا۔ لیگ والوں نے انہیں اپنا لیڈر منتخب کر لیا اور غلام محمد کے اقدام کی تصدیق کر دی۔ سب ہیڈنگ: جمہوریہ چین سے دوستی۔ بوگرا کی حکومت میں ہمارے چین سے تعلقات میں بڑی گرم جوشی پیدا ہوئی۔ اس سلسلے میں وہ چوئن لائی سے بھی ملے۔ بالآخر انہیں بھی 11 اگست 1955 کو رخصت کر دیا گیا۔ ان کی کابینہ میں جنرل ایوب خان کو وزارت دفاع ملی تھی، سکندر مرزا کے پاس وزارت داخلہ تھی اور سید حسین شہید سہروردی کو وزیر قانون بنایا گیا تھا۔ انہوں نے دسمبر 1954 میں وزارت کا حلف اٹھایا۔ سہروردی صاحب نے ہوٹل میٹروپول کراچی کے 2 کمرے 123 124 بک کرا لیے تھے، جن کی دیکھ بھال میرے ذمے تھی۔ رات گئے سہروردی تھکے ہوئے آتے تھے۔ وہ ڈانس کے بڑے رسیا تھے، کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے اور سو جاتے۔ میرے لیے وہ باپ سے بھی زیادہ مشفق تھے۔ خواجہ نظام الدین برطرف ہونے کے بعد بہت متحرک تھے۔ جب غلام محمد کو پتہ چلا کہ ناظم الدین گروپ نے ایک ایسا منصوبہ تیار کر رکھا ہے اور ایک ایسے اجلاس کو بلانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے، تو انہوں نے 24 اکتوبر 1954 کو مجلس قانون ساز کو برخاست کر دیا۔ سب ہیڈنگ: مولوی تمیز الدین کیس۔ جب قانون ساز اسمبلی کو برخاست کیا گیا، اس وقت مشرقی پاکستان کے مولوی تمیز الدین اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ فعل ناجائز ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ مولوی صاحب کے حق میں تھا۔ حکومت کی اپیل پر فیڈرل کورٹ نے غلام محمد کے اس فعل کو جائز قرار دے دیا۔ سب ہیڈنگ: 1 یونٹ کا قیام اور سیاسی مدوجزر۔ ان حالات میں 1 یونٹ کا قیام ضروری سمجھا گیا۔ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ایک وحدت میں پرو دیا گیا۔ لاہور اس کا دارالخلافہ قرار پایا۔ اس بل کے محرک حسین شہید سہروردی تھے۔ خیال تھا کہ ایسا کرنے سے تعصب کو دور کرنے میں بڑی مدد ملے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا، بلکہ تعصب بڑھتا رہا اور اس کا نتیجہ ایک دن بھگتنا پڑا۔ 1 یونٹ ایک سازش تھی جو بظاہر دکھائی تو نہیں دے رہی تھی، بلکہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ اس ملک کو مضبوط بنائے گا۔ گو 1 یونٹ سہروردی صاحب نے بطور وزیر قانون محمد علی بوگرا کے زمانے میں پیش کیا تھا، مگر وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ کئی بار انہوں نے یہ کہا کہ 1 یونٹ مشرقی پاکستان والوں کے خدشات میں اضافے کا باعث بنے گا اور وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ سہروردی صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر سیاسی جماعتوں کا اتحاد قائم کیا جائے، یعنی مسلم لیگ مغربی پاکستان اور مسلم لیگ مشرقی پاکستان، اسی طرح دوسری سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور غیر سیاسی سوچیں بھی خود بخود مر جائیں گی۔ غلام محمد کو 6 اگست 1955 میں بیماری کی وجہ سے رخصت پر بھیج دیا گیا، لیکن وہ چند ہی دنوں بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سکندر مرزا آئے اور گورنر جنرل کا حلف اٹھایا۔ محمد علی بوگرا کو رخصت کر دیا گیا اور چودھری محمد علی کو 11 اگست 1955 کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ نئی آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کرایا گیا۔ اس اسمبلی کے نمائندگان کو ان کی اسمبلیوں نے چننا تھا۔ مشرقی پاکستان نے اپنے 40 نمائندے منتخب کیے۔ پنجاب اسمبلی نے 21 نمائندوں کا انتخاب کیا۔ ان کو منتخب کرنے کے لیے میرا ووٹ بھی تھا۔ میاں افتخار الدین بھی امیدوار تھے۔ ان کو منتخب کرنے کے لیے میرا ووٹ بھی تھا۔ میاں افتخار الدین بھی امیدوار تھے۔ ان کی مخالفت میں سر فہرست سکندر مرزا تھے اور پھر پنجاب کے کئی ٹولے ان کے خلاف طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے تھے۔ میں میاں صاحب کی دل سے قدر کرتا تھا۔ وہ سب کچھ تھے، بکاؤ مال نہیں تھے اور نہ ہی کسی سے مرعوب ہوتے تھے۔ الیکشن کا اہتمام پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر کیا گیا۔ میں جب اسمبلی میں داخل ہوا سب سے پہلے جس شخص سے میں نے میاں صاحب کے لیے ووٹ مانگا وہ مولانا داؤد غزنوی تھے۔ میں نے مولانا صاحب سے میاں صاحب کے ماضی کے تعلقات کا واسطہ دیا، منتیں کیں
امرتسر میں ان کا ہمسایہ ہونے کا بھی واسطہ دیا، مگر انہوں نے ایماندار اور راست باز انسان کی طرح صاف کہہ دیا کہ ان کی پہلی ترجیح شیر باز مزاری کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ ان سے وعدہ کر چکے تھے۔ ہاں، البتہ دوسری ترجیح وہ میاں افتخار الدین کے لیے استعمال کریں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سارا دن اندر ہی گھوم پھر کر گزارا۔ کوئی 3:45 شام اپنا بیلٹ پیپر لینے کے لیے اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں پولنگ آفیسر بیٹھا تھا کہ میاں شفیع مل گئے۔ ان کا بھی ووٹ تھا۔ وہ مجھے ساتھ والے کمرے میں جہاں حکیم احمد شجاع سیکرٹری پنجاب اسمبلی بیٹھے تھے لے گئے۔ پوچھنے لگے، ملک معظم ووٹ کس کو دو گے؟ میں نے کہا، میرا ووٹ میاں افتخار الدین کے لیے ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا پیپر لیا اور صرف ایک ہی ترجیح کو استعمال کیا، یعنی میرا ایک مکمل ووٹ میاں صاحب کو ملا۔ میاں صاحب بڑے ہی خوش قسمت نکلے اور معمولی مارجن سے کامیاب ہو گئے۔ جب میں اسمبلی سے باہر آیا تو عبداللہ ملک، عبداللہ بٹ اور بہت سے دوست موجود تھے۔ میں انہیں صرف یہی کہہ سکا کہ بھئی الیکشن ہے، دیکھیے کیا رنگ لاتا ہے، اور گھر چلا آیا۔ جب میاں صاحب کامیاب قرار دیے گئے تو سید امیر حسین شاہ، جنہیں ہم لاڈ سے کاکو شاہ کہتے تھے، خوشی کے عالم میں سب کچھ بھول گئے اور بغیر کسی مزید کارروائی میں حصہ لینے کے باہر نکل آئے۔ وہ میاں صاحب کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ اب یہ سارا ریکارڈ سر بمہر کرنے کی بجائے جیسے تھا ویسے کا ویسا ہی گورنمنٹ تک پہنچ چکا تھا۔ جب یہ راز کھلا کہ ایک ووٹ نے صرف ایک ہی ترجیح کا استعمال کیا ہے تو اس ووٹر کے ووٹ نمبر 75 سے پتہ چلا کہ وہ ووٹ میرا تھا۔ اسی رات جناب سہر وردی کا ٹیلی فون کراچی سے آیا اور کہنے لگے، خواجہ، وہ ہمیشہ مجھے پیار سے خواجہ ہی کہا کرتے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت صرف میں ہی ایک ایسا ممبر تھا جس نے عوامی لیگ کو نہیں چھوڑا تھا، باقی تمام ساتھی مختلف لبادے اوڑھ چکے تھے۔ میرا جواب سننے کے بعد مطمئن ہو گئے اور مجھے مبارکباد پیش کی کہ سیاسی کارکن ہمیشہ سیاسی شخصیتوں کو ہی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ چودھری محمد علی نے بڑی جانفشانی اور خلوص کے ساتھ نظم و نسق کو درست کیا اور صبح و شام کام میں مگن رہے اور ملک کو آئین دیا۔ سازشی عناصر ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ مسلم لیگ میں غیر مقبول ہو گئے۔ کچھ لوگ آزادی کے جلسے کو درہم برہم کرنے کے لیے بھجوائے گئے۔ اتنی شدید گڑبڑ تھی کہ چودھری صاحب اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کر چلے گئے اور فوراً ہی ایک غیرت مند شخص کی طرح استعفیٰ دے دیا۔ ملک کو 8 برسوں کے بعد ایک دستور دینا ان کا ایک سنہری کارنامہ تھا۔ جب سکندر مرزا نے دستور پر دستخط کر دیے اور اپنے سر پر اسلامی جمہوری پاکستان کی صدارت کا تاج سجا لیا تو تالے آزماؤں کی پھرتیاں قابل دید تھیں۔ کراچی کے در و دیوار پر پوسٹرز سجائے گئے اور ببانگ دہل کہا جا رہا تھا کہ اب سکندر مرزا کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قوم کی اور بڑی بدبختی کیا ہو سکتی تھی کہ جو ایسا کہنے والوں کو برداشت کر رہی تھی۔